نئی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے۔ عثمان ڈار کی ویڈیو آ چکی ہے۔ صداقت علی عباسی کل رات کو اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اگلا نمبر اب کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ جو صداقت علی عباسی کا انٹرویو ہوا تھا، جو الزامات لگائے ہیں وہ بشرا بی بی کے اوپر لگائے ہیں۔ شہباز شریف کی بات سے لگتا ہے کہ شاید نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس نہ آ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی۔ ایک نئی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے، اور یہ خاص طور پہ جو لوگ اٹھائے گئے پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے بعد اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، پلان کیا ہوگا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اگلا نمبر اب کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عثمان ڈار کی ویڈیو آ چکی ہے۔ صداقت علی عباسی کل رات کو اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، اور ان کا جو انٹرویو ہے وہ تو بتایا جاتا ہے کہ ریکارڈ ہو گیا۔ کچھ اس کے بارے میں بھی کچھ اور تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، بائی دا وے اس انٹرویو کے بارے میں، اس کو بھی ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ کچھ نیوز ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ 8 لاکھ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہم اچیو آلریڈی کر چکے ہیں، بڑی تیزی سے اب آگے اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف گامزن ہے۔ 1 ملین ڈائریکٹلی 1 ملین سبسکرائبرز کا ٹارگٹ جلد از جلد اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا، ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ پریس دا بیل آئکن آلسو، اینڈ اف یو لائک دا ویڈیو پلیز پریس دا لائک بٹن آلسو۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ذرا مہنگائی کے بارے میں سب سے پہلے بات ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان کا اس وقت میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی۔ تو جناب، مہنگائی کے حوالے سے وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے کچھ نمبرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق 19 اشیاء جو ہیں 19 اشیاء ضروریہ وہ مہنگی ہوئی ہیں، اور 16 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، جبکہ 16 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں وہ اسٹیگننٹ ہیں، ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جو ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرح ہے وہ 37% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی مہنگائی، اور میرا خیال میں اس کا جو پرائمری ریزن ہے وہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بیسکلی، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی بھی تھیں تو میں نے تبھی آپ کو کہا تھا کہ آپ دیکھیے گا آنے والے ہفتوں کے اندر جو ہے اس کا افیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا، اور ویسا ہی ہوا ہے کہ 37% جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لیکن ایک دوسری خبر جو جنگ نے رپورٹ کی ہے، اور آئی ہوپ کہ اب یہ خبر جو ہے وہ صحیح ثابت ہو آگے چل کے، وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مقامی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے فی لیٹر کی کمی جو ہے وہ متوقع ہے۔ اگر یہ 38 روپے کی کمی ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا سائن آف ریلیف ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے وی اسٹل ہیو ٹو ویٹ ٹل دی 15th کہ اس دن جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ بائی دا وے، یہ جو لکھا جاتا ہے نا جی عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں، عالمی سطح کا افیکٹ اتنی جلدی نہیں آتا، اٹ ٹیکس ٹائم، ایک سائیکل ہوتا ہے، اس کے آہستہ آہستہ آپ کی بائنگ ہوتی ہے، وہ بائنگ ریفائنریز میں جاتی ہے، ریفائنری سے پیٹرول پمپوں تک جاتی ہے، یہ اتنا بڑا سرکل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل آئل پرائسز یہاں پہ کم ہوئی اور ساتھ ہی اگلے ہفتے آپ نے دیکھ لیا ٹک کر کے کم ہو گئی، بڑھ گئی تو اگلے ہفتے آپ نے دیکھ لیا بڑھ گئی، اس طرح نہیں ہوتا، سائیکل لگتا ہے، بڑا لمبا سائیکل ہوتا ہے وہ۔ خیر اینی ویز، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ $12 کم ہو چکی ہیں اور $102 فی بیرل تک آ گئی ہیں، اور ڈیزل کی قیمت میں $9 کی کمی ہوئی ہے، وہ $117 فی بیرل پر آ چکی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کمی ہوگی۔ سو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے، اب اگر اس میں کوئی کمی آتی ہے، مہنگائی میں کمی آتی ہے، تو وہ بھی اس پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کی وجہ سے ہی ہوگی۔ ایکسپریس نے ایک خبر رپورٹ کی ہے کہ ڈالر کی کمی کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو منافع باہر بھیجنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اب ہمارے مطابق تو جناب ڈالر جو ہے ڈگا ڈگ نیچے گرتا جا رہا ہے، پھر بھی ڈالر کی کمی کا سامنا ہے۔ دس از ویری اسٹرینج، ازنٹ اٹ؟ اس میں بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے کہ جی رواں برس شروع ہونے والے ڈالر کی شدید قلت کی وجہ سے عالمی کمپنیوں بشمول نیسلے، یونیلیور اور فلپ مورس کا پاکستان کے بینکوں میں تقریباً $1 سے $2 ارب کا منافع پھنس گیا ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹس ایسوسی ایشن کے ایشیا پیسیفک کے نائب صدر فلپ گو نے کہا ہے کہ حال ہی میں اگست میں $4.70 کے اخراج سے کچھ بہتری آئی ہے، لیکن رواں سال کے آغاز میں غیر ملکی کمپنی پاکستان سے باہر جو فنڈز بھیجنا چاہتی تھی اس میں کمی ہوئی ہے، اور ان کے مطابق بیسکلی ان کے پیسے تو پڑے ہوئے ہیں لیکن بینکوں کے پاس وہ ڈالرز بھیجنے کے لیے جو ہے پرابلم آ رہی ہے کہ وہ ڈالرز جو ہے وہ نکالے کس طرح، یہاں پہ ڈالر کا ریٹ گرتا جا رہا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب صحافی خالد جمیل جنہیں پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کی رہائی ہو گئی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر الزام یہ لگا تھا جی بغاوت پر اکسانے کا کیس، مطلب یہ الزام لگایا گیا تھا۔ تو سول جج شبیر بھٹی نے ایف آئی اے کو 11 نومبر تک چلان جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ خالد جمیل صاحب جو ہیں ضمانت بعد از گرفتاری پر فی الحال رہائی کے اوپر ہیں۔ اچھا، صداقت علی عباسی صاحب
جو کل رات کو وہاں پہ پہنچے، اپنے گھر واپس پہنچے، اور بڑی دردناک قسم کی ان کی ویڈیو تھی، ہم نے آپ کو دکھائی بھی، جس میں اپنی والدہ کو گلے لگا کر رو رہے ہیں، اور آئی کین انڈرسٹینڈ اوبیسلی جس پرابلمز میں سے وہ گزرے ہیں. تو اس کے حوالے سے صحافی اسد علی طور نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو صداقت علی عباسی کا ڈان نیوز کے اوپر انٹرویو ہوا تھا، تو اس انٹرویو میں جو ریکارڈ ہو گیا تھا، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے 9 مئی کے جو الزامات لگائے ہیں وہ بشرا بی بی کے اوپر لگائے ہیں. یہ اسد علی طور بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر کے بجائے. دس واز کوائٹ اسٹرینج. لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے جو ان کی اینکر پرسن ہے عارفہ نور صاحبہ، انہوں نے جو ہے وہ کافی زور دیا اس بات کا کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو چینل کی انتظامیہ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آن ایئر کہیں نہیں کیا جائے گا، اور ہر جگہ سے جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اینکر پرسن ہے عادل شاہ زیب، انہوں نے بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. ویسے دس از ناٹ اسٹرینج، عام طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہائی پروفائل انٹرویوز ہوتے ہیں اس کی انفارمیشن بہت ہی مخصوص لوگوں کو ہوتی ہے. بلکہ فرینکلی اسپیکنگ میں نے تو اس طرح بھی انٹرویوز کیے ہوئے ہیں کہ کیمرہ مین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں یا کس کا انٹرویو کرنے لگے ہیں. یو ٹرائی ٹو کیپ اٹ ایز سیکرٹ ایز یو کین، کیونکہ بہت سی بیچ میں پرابلمس بھی آ سکتی ہیں. تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں اس بات سے حیران ہوں کہ جب سے یہ ایپیسوڈ ہوا ہے عادل شاہ زیب صاحب کے فونز بند جا رہے ہیں. دس از ویری اسٹرینج، کیونکہ میں نے ان سے میرا ہوتا رہتا ہے ان سے رابطہ، پہلے ہوتا تھا، مطلب ایسا نہیں ہے، وی یوز ٹو بی ان کانٹیکٹ. تو میں نے چاہتا تھا کہ میں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ضرور حاصل کروں. تو لیکن ان کا فون کنٹینیوسلی بند جا رہا ہے اس دن سے، جس دن سے یہ ایپیسوڈ ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں، اللہ خیر کرے، مطلب میں آئی وش ہم آل دا بیسٹ. پتہ نہیں کہ ان کا فون کیوں بند جا رہا ہے، کہ ان کا پوائنٹ آف ویو تو آیا نا کہ وجہ کیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ شروع کی ہے، اور وہ نئی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مختلف رہنماؤں سے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ پہلے سے اپنے ویڈیو پیغامات جو ہیں ریکارڈ کروانا شروع کر دیں، اور اس کے اندر ریکارڈ کر کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میں ایک ایگزامپل مثال کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں. اس میں علی امین گنڈا پور نے ایک ویڈیو جاری کی ہے کہ جی علی امین گنڈا پور نے قرآن پاک کے اوپر قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر حلفیہ بیان دیا ہے. میں قرآن پر حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کبھی فوجی تنصیبات پر حملے کا حکم نہیں دیا. علی نواز اعوان کا ویڈیو پیغام اگر انہوں نے بھی کہا کہ جی اگر مجھے اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میرا کوئی ویڈیو پیغام پریس کانفرنس یا انٹرویو آتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ کسی جبر کے نتیجے میں ہے. میں پہلے بھی تحریک انصاف میں تھا اور اب بھی تحریک انصاف میں ہوں. اسی طرح کے بیانات فردوس شمیم نقوی، حماد اظہر، عمر ایوب خان، زلفی بخاری. اچھا زلفی بخاری تو ویسے ہی پاکستان میں نہیں، انہوں نے کیوں ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. عطا اللہ، امجد علی خان، حافظ فرت عباس، شیخ امتیاز محمود، سمابیہ طاہر، ان سب کی جانب سے جو ہے وہ یہ جاری ہوئے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے یہ جو ویڈیو پیغام جاری ہو رہے ہیں، یہ جو لوگ آلریڈی یہ بیانات دے رہے ہیں، عثمان ڈار ہو گئے یا ساتھ ہی ساتھ یہ ہو گئے صداقت علی عباسی، ان کے بھی ویڈیو پیغامات جاری ہیں. بلکہ میرے ٹویٹر کے اوپر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا صداقت علی عباسی صاحب گرفتار ہونے سے ایک دن پہلے میرے ہی شو میں تھے، اور پورے شو کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے رہے تھے. انہوں نے کوئی تحریک انصاف چھوڑنے کی یا تحریک انصاف سے ناراضگی کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. لیکن ظاہری بات ہے پھر حراست میں گئے یا گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. سو ٹھیک ہے، یہ آپ ویڈیو پیغام جاری کریں. قانونی پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی اگر کل کو جس طرح عثمان ڈار صاحب کے بارے میں آیا کہ جی وہ جائیں گے اور جا کے وہ گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو اگر آپ گواہی دینے جائیں گے تو پھر دوسری سائڈ جو ہے وہ کم از کم آپ کا یہ ویڈیو پیغام دکھا سکے گی کہ دیکھیں انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے اور میں اس قسم کا کوئی بیان دیتا ہوں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو کانٹراڈکٹ ہو جاتی ہے بات. ہاں اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ چیز ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کرے، کیونکہ اس وقت بھی مطلب اور جو لوگ ہیں آلریڈی زیر حراست ہیں ان کی کہیں مشکلات نہ بڑھ جائیں. مثال کے طور پہ فرق حبیب صاحب، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ گوادر سے ان کو اٹھایا گیا ہے. تو اب وہ کب آتے ہیں منظر عام کے اوپر، کیونکہ موسٹ پرابلی مجھے لگتا ہے اگلا نمبر انہی کا ہی ہوگا. شیخ رشید صاحب کا بھی کچھ نہیں پتا کہ شیخ رشید صاحب کدھر ہیں. سو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات کہ نیکسٹ باری جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب نے جناب ایک پریس کانفرنس کی آج. انہوں نے کہا عثمان ڈار نے جو بھی پروگرام کیا ہے ٹی وی کے اوپر وہ جانے اور ان کی جماعت جانے، ان کی ماضی کی قیادت ہے یا اب بھی قیادت ہے مجھے نہیں پتا، وہ جانے، میں اس پر کامنٹ نہیں کروں گا. دوسرا جو ان کی والدہ نے کہا ہے اس کی تصدیق وہ اپنے بیٹوں سے کرا لیں کہ میں نے کون سی گن پوائنٹ جو ہے وہ استعمال کی. میں وہ گھر میں معاملہ طے کر لیں، میں اس حالات میں ان کو سیاسی فائدے کی وجہ بناؤں، یہ اچھا نہیں لگتا. جہاں تک ان کی والدہ کے بیان کا تعلق ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ محلے داری ہے، بلکہ
عزیز داری بھی ہے، تو مجھے اس کا احترام ہے. کچھ ایسی لکیریں ہیں جن کو میں کراس نہیں کرنا چاہتا. یہ فیکٹ ہے، بہت سے کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن خواجہ آصف اور عثمان ڈار آپس میں دور سے ریلیٹڈ بھی ہیں. یہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں. تو مجھے خواجہ صاحب نے ایکچولی یہ لنک ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ ان کا عثمان ڈار سے کس طرح کا لنک بنتا ہے. مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن ہے کسی قسم کا کوئی لنک ہے جو آپس میں جو ہے وہ یہ لنک بنتا ہے. اس کے علاوہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے، جو اب استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار کی ایک ٹی وی ٹاک شو، اچھا دونوں کا تعلق سیالکوٹ سے ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مطلب خواجہ آصف صاحب بھی سیالکوٹ سے، عثمان ڈار بھی سیالکوٹ سے، اور فردوس عاشق اوان جو ہیں وہ بھی سیالکوٹ سے. لیکن فردوس عاشق اوان اور عثمان ڈار تو اکٹھے سیالکوٹ کو سنبھال رہے تھے نا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. تو انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار کی ایک ٹی وی ٹاک شو میں گفتگو سنی، بعد میں ان کی والدہ کا بیان بھی سنا. عثمان ڈار نے پہلے سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کا صفایا کروایا. ایم پی اے کی 10 نشستوں میں 2018 میں صرف ایک نشست مل سکی. اسٹریٹ بوائز نے چیئرمین پی ٹی آئی کو تصادم کے بیانے کی جانب گامزن کیا. اب عثمان ڈار وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. ان کی والدہ کا بیان وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے جیسا ہے. سیالکوٹ کے عوام اتنے بیوقوف نہیں کہ ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ کو نہ جان سکیں. 9 مئی کی ڈرٹی گیم کا مین آف دا میچ چیئرمین پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی کی روپوش کی عادت قرآن اٹھا کر حلف دے رہی ہے. اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو چھپے کیوں ہیں؟ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے والے کرداروں کو چھوڑ کر اداروں کو دیکھیں. یوٹیوب میں سے ٹیوب پنکچر ہو جائے تو یوں کسی کام کا نہیں رہتا. اب کئی یوٹیوبرز کی ٹیوب پنکچر ہو چکی ہے، کچھ رہتے ہیں. ہم اپنے زور بازو پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے. 13 اکتوبر سے عوامی رابطہ مہم کے طور پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ہر جلسے میں اگلے جلسے کا اعلان کیا جائے گا. تو 13 اکتوبر کو استحکام پاکستان پارٹی اب اپنا پہلا جلسہ کرنے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ جلسہ جو ہے کیسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری دھمکی کیس میں اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں سول جج مرید عباس کی رخصت کے باعث ڈیوٹی جج راؤ اعجاز نے سماعت بغیر کارروائی 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی. خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف تھانہ مرغلہ میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا، جس کے بعد 30 ستمبر 2022 کو عدالت جا کر عمران خان صاحب نے معافی بھی مانگی تھی، لیکن جج کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھیں، جس کے بعد ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی گئی تھی. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیلات لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. جسٹس عالیہ نیلم نے 12 اکتوبر کو بشرا بی بی کی درخواست سماعت جو ہے وہ رکھ لی ہے، اور بشرا بی بی نے 22 جون کے بعد درج مقدمات کی تفصیلات لینے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی جلاؤ گراؤ کے 2 مقدمات میں خدیجہ شاہ کی 2 درخواستیں ضمانتیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے. جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 10 اور 11 اکتوبر کو ضمانتوں کی درخواست پر سماعت کرے گا. عدالت نے فریقین سے حتمی دلائل طلب کر لیے ہیں. تو ایک معاملہ یہ ہے. اس کے علاوہ کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے کے کیس میں بغاوت کی دفعات شامل ہونے کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. عدالت نے ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجواتے ہوئے 21 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں 9 مئی کو فیروز آباد تھانے میں کی حدود میں ہنگامے اور جلاؤ گھراؤ کیس میں حلیم عادل شیخ اور دیگر پر جو ہے وہ متعدد الزامات ہیں، ان کے کیس کی سماعت ہوئی. حلیم عادل شیخ اور راجہ اظہر کو 1-1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے ضمانت منظور کر لی گئی. کیس کی مزید سماعت 23 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا شہباز شریف کی بات سے لگتا ہے کہ شاید نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس نہ آ سکیں. کوائٹ اسٹرینج ایکچولی، اس کے بالکل اپوزٹ شہباز شریف صاحب نے کل یہ بات کی تھی. ان کے پاس معاشی پلان ہوتا تو وہ شہباز شریف کو سابق دور میں ضرور دیتے. اگر نیب کے کیسز وہاں سے شروع ہوں جہاں سے ختم ہوئے تھے تو علاج بھی وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا. بلاول بھٹو زرداری 18 اکتوبر کو بے وقت سارے ملک میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. احسن اقبال صاحب کا انٹرویو سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف عمران خان کے ساتھ صلح کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے کیونکہ 9 مئی حملوں کے بعد عمران خان کی معافی ممکن نہیں ہے. عمران خان کو عبرت کا نشان بنانا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی GH کے اوپر چڑھ دوڑے گا اور مزید نقصان ہوگا. ریاست کی بقا کے لیے ریڈ لائن کراس کرنی پڑتی ہے. عمران خان سے سرزد ہونے والی بہت سی غلطیاں، حتیٰ کہ پارلیمنٹ پر حملہ بھی معاف کر دیا، لیکن جو غلطی 9 مئی کو سرزد ہوئی ہے وہ ناقابل معافی ہے. عمران خان نے جب پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا تب بھی ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. ان کا اوپن ٹرائل ہوتا، ان کو سزا دی جاتی. جنہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پر خون بہایا، اگر تب بھی سزائیں مل جاتی تو اتنا بڑا فتنہ اور 9 مئی کا دن نہ دیکھنا پڑتا. ملک کی ترقی کے لیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ بہت ضروری ہے، لیکن انتخابات سے قبل یہ ممکن نہیں، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں کہ آپ انتخابات سے قبل مفاہمت کے لیے کوشش کریں. انتخابی عمل مقابلے کا عمل ہے جس میں ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے.
اچھا جی، اس کے علاوہ کنور دلشاد صاحب، ان کا ایک کالم سامنے آیا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کنور دلشاد صاحب جو ہیں یہ الیکشن کمیشن میں رہ چکے ہیں اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے قانونی اور پارلیمانی امور ہیں. بڑا اہم عہدہ ہے ان کے پاس. انہوں نے ایک کالم لکھا ہے. اس کالم میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب 30 نومبر کے بعد الیکشن شیڈیول جاری ہوگا تو وفاقی اور صوبائی نگراں حکومتیں برائے نام ہی رہ جائیں گی. لہٰذا اکتوبر اور نومبر کے دوران متعلقہ اداروں کو اس حوالے سے پیشگی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے. سیاسی عدم استحکام کے پیش نظر انتخابی مہم کے دوران کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر ایسی کسی صورتحال کا سامنا ہوا تو سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت ریفرنس دائر کروایا جا سکتا ہے کہ ملک میں انتخابات کے حالات سازگار نہیں ہیں. تب سپریم کورٹ ریاست کے مفاد کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. ریاست کے مفاد میں ہے کہ الیکشن شیڈیول سے پہلے ملک میں انتشار زدہ ماحول کا خاتمہ کیا جائے. اگر انتخابات کے لیے پرامن ماحول میسر نہیں آتا تو شیڈیول میں تبدیلی ہو سکتی ہے. مارچ 1969 میں صدر ایوب خان نے عوام کی بے چینی کو بھانپتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان سمیت اہم شخصیات کے خلاف تمام مقدمات غیر مشروط طور پر واپس لیے تھے. ایسا ہی ماحول مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے. بہتر ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رہنمائی حاصل کی جائے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو پھر ایک پٹیشن دائر کروا کے الیکشنز کی ڈیٹ مزید آگے بھی جا سکتی ہے. دوبارہ میں آپ کو بتا دوں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس وقت مشیر برائے قانونی و پارلیمانی امور ہے جو اس قسم کی یہ سجیشن دے رہے ہیں. اب آپ آگے میرے خیال میں 2+2 جو ہے وہ آپ خود ہی کر لیجئے کہ کیا اب آپ کو الیکشن فی الحال ان ساری باتوں کے بعد ٹائم پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.